میری شادی بڑی مشکل سے ہوئی تھی کیونکہ مجھے کسی خوبصورت لڑکے سے شادی کرنی تھی کیونکہ میں خود بھی بڑی خوبصورت تھی مگر میں بہت غریب تھی، اس لیے میرے لیے جو بھی رشتہ آتا لڑکا غریب بھی ہوتا اور بدصورت بھی، اس لیے میں کئی سال تک شادی سے انکار کرتی رہی اور یہاں تک کہ میرے بال سفید ہونے لگے۔ میرا باپ مر چکا تھا اور میری شادی کے انتظار میں میری ماں بھی مر گئی تھی اور بھائی بھابیاں مجھے اس بات پر تانے مارنے لگتی، مگر میں اپنی ضد پر اڑی رہی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر میری طرح خوبصورت ہو اور امیر بھی ہو کیونکہ میں غریبی سے تنگ آ چکی تھی۔ بلا آخر ایک دن میری خواہش پوری ہی ہو گئی اور میرے گھر والوں نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی جو کہ بہت جوان اور خوبصورت تھا، اور جس دن وہ میرا رشتہ لے کر آئے تو ساتھ اتنا سامان لے کر آئے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ لڑکا بہت امیر بھی تھا۔ میری شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی مگر میری ساری خوشی پہلی رات ہی اڑ گئی کیونکہ میرے گھر والوں نے میرے شوہر کی جوانی کی تصویریں دکھائی تھی جس میں وہ بہت خوبصورت تھا مگر عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بوڑھا دکھائی دیتا تھا۔ میری بھابیوں نے میرے ساتھ دھوکا کیا تھا مگر اب میری شادی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے صبر کر لیا کیونکہ اگر میں اپنے شوہر سے طلاق لے لیتی تو مجھ پر طلاق کا داغ لگ جاتا اور کوئی مجھ سے شادی بھی نہ کرتا۔ ویسے بھی میرے سسرال میں ساس سسر نہیں تھے، میرا شوہر اور اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ہماری چھوٹی سی فیملی تھی اور میں یہاں راج کرنے والی تھی۔ میرے دیور کی شادی ہونے تک سسرال میں میری حکومت چلتی رہی، یہاں تک کہ میرے دیور نے ایک دن اپنے بھائی سے کہا کہ اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ اب روز اس کے لیے لڑکیاں دیکھنے جاؤں گی، مگر اس نے تو ہمارے سامنے ہی کہہ دیا کہ وہ لڑکی دیکھ چکا تھا اور ہم نے وہاں جا کر فوراً رشتہ طے کر لیا۔ اور یوں میرے دیور کی بیوی آ گئی، لیکن اس کے گھر آتے ہی ایک عجیب بات ہو گئی۔ میں تو دیور کی بیوی آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی کیونکہ میں اس دن بہت تھک چکی تھی، مگر شام ہوئی تو میں اپنے کمرے سے نکلی تو میں نے اپنے دیور کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ لوگ اس وقت کیا کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ان سے پوچھ ہی لوں وہ کھانا کھائیں گے یا نہیں، لیکن یہ دیکھ کر میں تنگ رہ گئی کہ میرے دیور کی بیوی نے اپنے شوہر کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی کیونکہ وہ لڑکی مجھے شروع سے بہت مشکوک لگ رہی تھی۔ میں کھانا کھانے جا رہی تھی مگر یہ دیکھ کر میں وہیں رک گئی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے دیور کی بیوی ایسا کیوں کر رہی تھی۔ اسی وقت میری نظر اپنے دیور پر پڑی جو کہ اپنی بیوی کے کپڑے پہنا ہوا تھا۔ ارے اب اس کو کیا ہو گیا تھا، یہ دیکھ کر میں تنگ رہ گئی۔ وہ دونوں آپس میں کچھ بول رہے تھے مگر مجھے ان کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر میں انہیں دیکھ سکتی تھی اور ان دونوں میاں بیوی کے حلیے دیکھ کر میں حیران ہو رہی تھی۔ اسی وقت میرے دیور کی بیوی اپنے شوہر کے کپڑے پہن کر گھر سے باہر چلی گئی جبکہ میرا دیور بیوی کے کپڑے پہن کر سو گیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران پریشان اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ بات اپنے شوہر کو بتاؤں یا پھر نہیں، لیکن میں نے اسی رات اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی اور صبح ہوئی تو میرے دیور کی بیوی واپس گھر آ گئی اور سب سے چھپ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر میں نے اسے کچن کی کھڑکی سے دیکھ لیا تھا مگر میں خاموش رہی۔ ناشتہ بن گیا تو وہ دونوں میاں بیوی کچن میں آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ میرے دیور نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کی بیوی نے بھی نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ دونوں ناشتے کے دوران بہت ہنس رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ رات کو ان دونوں کو کیا ہو گیا تھا۔ پھر اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ میں پھر اپنے کمرے سے نکل آئی، دیور کے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کے اندر دیکھنے لگی۔ میرا دیور بستر میں سویا ہوا تھا اور اس کی بیوی باتھ روم میں تھی۔ وہ باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ آج اس نے اپنے شوہر کی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور اس نے اپنے لمبے بال ٹوپی میں چھپا رکھے تھے۔ اس نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی، وہ بالکل لڑکا لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کل کی طرح اس نے اپنے شوہر سے کچھ باتیں کی اور پھر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں جلدی سے چھپ گئی تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ میں نے دیکھا کہ میرے دیور کی بیوی نے دروازہ کھولا اور گھر سے باہر چلی گئی۔ 3 راتوں تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ میرا دیور اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر بستر میں سو جاتا جبکہ اس کی بیوی اس کے کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکل جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ پھر ایک رات ہمارے گھر میں کچھ لوگ گھس آئے۔ میں اپنے کمرے میں تھی اور کچھ دیر پہلے ہی میرے دیور کی بیوی اس کے کپڑے پہن کر چلی گئی تھی۔ وہ 3 لوگ تھے اور ان کے ہاتھ میں پستول تھے۔ وہ لوگ جو ہی ہمارے گھر آئے وہ سیدھا میرے دیور کے کمرے میں چلے گئے اور میرے دیور کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ لوگ میرے دیور کو بے ہوش کر کے لے گئے تھے اور میں نے دیکھا کہ میرے دیور نے ابھی بھی اپنی بیوی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میں ڈر گئی تھی اور اپنے کمرے میں چھپ گئی تھی کیونکہ ان لوگوں کے ہاتھ میں پستول تھے، جو بھی ان کے سامنے جاتا اسے گولی مار دیتے۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر کو بھی نہیں جگایا تھا، اس وقت وہ سو رہا تھا، مگر میں نے اس سے نہیں بتایا کہ کچھ لوگ تمہارے بھائی کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد مجھے اتنا ڈر لگا کہ میں اپنے بستر میں گھس گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے دیور کی بیوی گھر آ
चुकी थी और वो अपने कमरे में बैठी थी। तुम यहाँ मजे से बैठी हो और उधर तुम्हारे शोहर को कुछ लोग अगवा करके चले गए हैं। मेरे देवर की बीवी घर आई तो मैंने उसे सारा वाकया बता दिया था, मगर ये सुनकर वो मुस्कुराने लगी। मैं तो सोच रही थी कि वो अपने शोहर का सुनकर परेशान हो जाएगी, रोएगी पीटेगी कि न जाने मेरा शोहर जिंदा भी होगा कि नहीं। मगर वो लड़की तो बड़ी अजीब थी, कुछ भी नहीं किया और मर्जी से बैठी रही, जैसे वो उसका शोहर ही नहीं बल्कि मेरा था। मुझे तो अपने देवर के अगवा होने का बहुत अफसोस था। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि न जाने मेरे देवर ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मैं उसके जाने के बाद मुसलसल रो रही थी कि कहीं उन जालिम लोगों ने मेरे देवर को मार ही ना दिया हो। मैं तो ये सोच सोच कर कांप गई थी, क्योंकि मुझे तो अपने देवर से बहुत प्यार था। मैं उसकी बीवी की तरह पत्थर दिल नहीं थी, मेरा दिल बहुत नरम था। इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई, अपने शोहर को सारी बात बता दी। ये सुनकर वो भी परेशान हो गया, क्योंकि उसका एक ही तो भाई था जो कि उसे बहुत प्यारा था। इसलिए वो मुझसे पूछने लगा वो कौन लोग थे। ये सुनकर मैंने उसे बताया कि मैंने उन लोगों को नहीं देखा था, मगर मैं इतना जानती हूँ कि तुम्हारी भाभी बहुत चालाक लड़की है और जरूर तुम्हारे भाई के अगवा में उस लड़की का ही हाथ है। ये सुनकर मेरे शोहर ने कहा कि तुम मुझे सारी बात खोलकर क्यों नहीं बताती। मैंने इधर उधर देखा ताकि मेरे देवर की बीवी ये बातें सुन ना ले, मगर वो आसपास नहीं थी। इसलिए मैंने अपने शोहर से कहा कि मुझे तो तुम्हारी भाभी पर पहले दिन से ही शक था, ये लड़की तुम्हारे भाई को मरवाना चाहती है। ये सुनते ही मेरा शोहर गुस्से में आ गया और उसने कहा कि मैं इस लड़की को इस घर से ही निकाल देता हूँ। मगर मैंने उसे ठंडा करते हुए कहा कि पहले अपने भाई को घर ले आओ, उसके बाद अपने भाई से कहना कि उस लड़की को तलाक दे दो। ये सुनकर मेरा शोहर पुरसकून हो गया और फिर घर से चला गया और मैंने अपने देवर की बीवी से कोई बात नहीं की। उसने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई, जबकि मेरी तो भूख ही मर चुकी थी। मेरा देवर अगवा हो चुका था और मेरा शोहर उसके पीछे गया हुआ था। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला था। फिर सुबह से शाम हो गई, मेरा शोहर घर ना आया। मैंने उसे कई बार कॉल की, मगर उसने तो मेरी कॉल ही नहीं उठाई। मैं बार बार ये सोचकर गुस्सा कर रही थी ये सब उसकी भाभी ने ही किया था, मगर वो अपने भाई की वजह से मुझ पर गुस्सा निकाल रहा था। इस सब में मेरा क्या कसूर था। मैं तो सोच रही थी कि जो ही मेरा शोहर मेरे देवर को घर लाएगा, मैं अपने देवर से कहूंगी कि उस जलील लड़की को भी अभी तलाक दे दो और घर से निकाल दो, क्योंकि यही असल फसाद की जड़ है। क्योंकि ये खुद तो तुम्हारे कपड़े पहनकर चली जाती थी, मगर तुम्हें घर बिठाकर लोगों से अगवा कर लिया करती थी। मगर ये बात अपने देवर से उस वक्त कहती ना जब वो घर आ जाता, मगर अभी तक तो वो घर भी नहीं आया था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरे देवर को मेरी बात का यकीन आ जाएगा। मैंने तो सोचा था कि देवर को मेरी बात का यकीन आ जाएगा और वो उसकी असल हकीकत जाने लगी। तब उसे पता चलेगा कि उसने उस लड़की से शादी करके बहुत बड़ी गलती की थी। फिर शाम से रात हुई तो मेरा शोहर घर आ गया, उसके साथ मेरा देवर भी था। ये देखकर मैं खुशी से रो पड़ी थी, क्योंकि मेरा शोहर अपने भाई को घर वापस ले आया था। अरे तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत याद किया था और तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे जाने से बहुत खुशी हुई थी। मैंने फौरन अपने देवर को ये बात बता दी ताकि उसकी बीवी आकर उसे कुछ और ना बता दे। मैं अपने देवर को उसकी बीवी की असल हकीकत बता देना चाहती थी ताकि दोबारा उसकी साथ ऐसा ना हो। लेकिन उसी वक्त मेरे देवर की बीवी आ गई और कहने लगी, मैं तो तुम्हारे जाने से परेशान हो गई थी और अपने कमरे में बैठी तुम्हारे आने की दुआ कर रही थी। ये सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। ये लड़की कितनी झूठी थी, पहले शोहर को अगवा कर लिया और अब उसके सामने मासूम बन रही थी ताकि उसे तलाक देकर घर से निकाल न दे। ये सुनकर तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने देवर से कहा कि तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही थी, ये सब उसी ने तो किया है और तुम्हें मरवाना चाहती थी, इसलिए तो तुम फिर से उसकी बातों में मत आना और उसे तलाक देकर उस घर से भी निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी बीवी तुम्हारी जान की दुश्मन है और उसी ने तुम्हें अगवा करके प्लान बनाया था। ये सुनकर तो उसकी बीवी हक्का बक्का रह गई और मेरा देवर हैरत से मुझे देखने लगा, मगर मैंने सोच ही लिया था कि उस लड़की को अपने घर से आज निकाल कर ही रहूंगी, इसलिए मैंने अपने देवर को सब सच सच बता दिया था। ये सुनकर मेरा देवर अपनी बीवी को तलाक देने लगा था, मगर इससे पहले ही मेरे शोहर ने उसे रोक लिया। ये देखकर मैं अपने शोहर की तरफ देखने लगी कि क्यों उसने अपने भाई को ऐसा करने से रोक दिया था। आज उस लड़की को तलाक मिल जाती तो मुझे सुकून मिल जाता। तुमने अपने भाई को ऐसा करने से क्यों रोक दिया? यही लड़की उस घर की दुश्मन है, उसे अभी इस घर से निकाल देना चाहिए। ये बात सुनकर मेरा शोहर कहने लगा
لگا میں ساری حقیقت جان چکا ہوں. یہ لڑکی اس گھر کی دشمن نہیں بلکہ تم اس گھر کی دشمن ہو. یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی کہ یہ میرا شوہر کیا کہہ رہا تھا. میں تو اپنے گھر سے، اپنے شوہر اور دیور سے بہت پیار کرتی تھی اور میں ان کی دشمن کیسے ہو سکتی تھی. یہی بات میں نے اپنے شوہر کے منہ پر کہہ دی تھی. یہ سب تمہیں اس لڑکی نے بتایا ہوگا نا؟ میرے پوچھنے پر میرا شوہر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا یہ سب میں نے اس وقت جان لیا جب میں اپنے بھائی کو لینے گیا تھا. یہ اس کی بیوی نے نہیں کیا تھا بلکہ اس کے پیچھے ہی تمہارا ہاتھ تھا. اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی اور اس گھر کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا مگر یہ گھر والے مجھ پر ہی الزام لگا رہے تھے. میں نے اپنے دیور کی طرف دیکھا اور مظلوم سا منہ بنا کر اسے کہا یہ سب میں نے نہیں کیا، یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں. یہ کہہ کر میں نے رونے لگی. تبھی میرے شوہر ایک ویڈیو میرے سامنے چلا دی جس میں وہ 3 لوگ تھانے میں کھڑے نظر آ رہے تھے اور مار کھانے کے بعد پولیس کو اپنا بیان دے رہے تھے کہ ہم نے جس آدمی کو اس کے گھر سے اغوا کیا تھا اس کی بھابھی نے ہمیں اس کام کے لیے پیسے دیے تھے. یہ سن کر میں بالکل چپ کر گئی. جبکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے دیور کی بیوی میرے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ نے تو اپنی بیوی کی حقیقت اب دیکھی ہی ہوگی. میں نے اس دن دیکھ ہی لی تھی جب بھابھی چپ چپ کر ہمارے کمرے میں جھانکتی تھی. تب مجھے احساس ہوا کہ یہ میرا گھر نہیں بسنے دے گی. اس لیے میں نے انہیں اپنے شوہر سے دور رکھنے کے لیے یہ طریقہ نکالا کہ میں اپنے شوہر کے کپڑے پہن کر باہر جانے کی ایکٹنگ کرتی تھی اور میرا شوہر بھی یوں ظاہر کرتا کہ جیسے وہ رات بھر اپنے کمرے میں اکیلا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا. میں تھوڑی دیر بعد ہی گھر واپس آ جاتی تھی لیکن میں چاہتی تھی کہ یہ بات آپ کی بیوی کو پتہ نہ چلے، اس لیے میں صبح سویرے وہ کپڑے پہن کر گھر آنے کی پھر ایکٹنگ کر لیتی تھی. اپنے دیور کی بیوی کی یہ بات سن کر میں دنگ رہ گئی. لیکن تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا تو میں نے اپنا سر جھکا لیا. لیکن اب سب کے سامنے میری اصلیت تو ظاہر ہو چکی تھی، اس لیے چھپانے کا کیا فائدہ تھا؟ دراصل مجھے میرا شوہر پسند نہیں تھا بلکہ مجھے اپنا دیور پسند تھا. میں نے سوچا کہ میرا شوہر بوڑھا ہے، یہ کچھ سالوں بعد مر جائے گا تو میں اپنے دیور سے ہی شادی کر لوں گی کیونکہ وہ میری طرح خوبصورت تھا. اس لیے میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی نہ ہو مگر اس نے تو ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی اور مجھے اس کی بیوی سے نفرت ہو گئی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میرا دیور اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے. اس لیے میں نے اس کے اغوا کا پلان بنایا مگر میرا پلان تو ناکام ہو گیا. یہ سننے کے بعد میرے شوہر نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی اور میں نے اپنی دیورانی کے لیے جو گڑھا کھودا تھا میں خود ہی اس میں گر گئی تھی.